جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی مجلس مفتیان کرام کے زیر انتظام جو عالمی آن لائن تخصص فی الفقہ الاسلامی ہو رہا ہے، آج اس کا دوسرا سبق ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رسم المفتی میں اب یہ شعر ذکر فرما رہے ہیں، اعلم بان الواجب اتباع ما. اب یہ پہلا اصول ذکر فرما رہے ہیں کہ مفتی کے لیے یہ اصول جاننا، اسی طرح جو شخص عمل کرنے والا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس اصول کے خلاف چلنا، اس اصول کے خلاف فتویٰ دینا یا عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے. بڑا اہم اصول ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. اعلم وہیں آتا ہے جہاں کوئی بڑی ضروری اور اہم بات آ رہی ہو. وہ کیا ہے؟ بڑا ضروری اہم اصول ہے. وہ کیا؟ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا. واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے اس چیز کی اتباع کرنا اہل ترجیح نے جس کو ترجیح دے دی ہو، اور قد علما، اور ان کی وہ ترجیح معلوم بھی ہو گئی ہو. اسی ترجیح یعنی جس مسئلے کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اسی ترجیحی مسئلے یعنی راجح کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور مرجوح کے اوپر عمل کرنا، جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کو ترجیح نہیں دی، اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے. سن لیجئے، بڑا اہم اصول ہے کہ بِأَنَّ الْوَاجِبَ، اہل ترجیح نے جس مسئلے کو ترجیح دے دی ہے اس راجح پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اس کے خلاف پر عمل کرنا جو مرجوح ہے جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے. دوسرا اصول دیکھ لیجئے، یا یہ کہ ظاہر الروایہ ہو. اب ظاہر الروایہ سے کیا مراد ہے؟ آگے پوری وضاحت ظاہر روایہ کی آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں نہیں، آگے ہی اس کے بارے میں بیان کر دوں گا. ظاہر اوکان ظاہر الروایہ، مسئلہ ظاہر روایہ ہو، ولم یرجحوا خلاف ذلك، اور اہل ترجیح نے اس کے خلاف کو ترجیح نہ دی ہو، تو اس صورت میں ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. فَاعْلَمْ، خوب اچھی طرح اس اصول کو بھی سمجھ لیجئے کہ ظاہر الروایہ کے جب تک اس کے خلاف اہل ترجیح نے ترجیح نہ دے دی ہو تو ظاہر الروایہ ہی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. دوسرا اصول ہے، بڑی اہم بات ہے، فَاعْلَمْ، خوب اچھے طریقے سے اسے سمجھ لیجئے. یہ ہو گیا رسم المفتی. اسی کی شرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی ہی نظم کی شرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیے، فتویٰ دینا اور عمل کرنا مرجوح کے اوپر جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں، بلکہ ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسه او یفتی غیرہ ان یتبع القول الذی رجحہ علماء مذہبہ. واجب ہے اس شخص پر جو عمل کرنا چاہتا ہے خود سے یا غیر کو فتویٰ دینا چاہتا ہے. مفتی کے لیے بھی اور عمل کرنے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ ان یتبع القول الذی رجحہ، جس کو اس کے مذہب کے علماء اہل ترجیح نے ترجیح دے دی ہے، جس مسئلے کو، جس قول کو، اسی کا لحاظ کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس پر فتویٰ دینا اس کے لیے واجب اور لازم ہے. فلا یجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح، اس کے خلاف، جس کو ترجیح دی ہے اس کے خلاف مرجوح پر عمل کرنا یا فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے. ہاں الا فی بعض المواضع، ہاں بعض خاص جگہوں میں کسی خاص ضرورت کی وجہ سے اس کے خلاف پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. کما سیأتی فی النظم، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً 70-71 نمبر جو شعر آ رہا ہے اس میں اس کی تفصیل اس اصول کی آ جائے گی. باقی یہ جو مسئلہ ہم نے ذکر کیا، راجح پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر فتویٰ دینا ضروری ہے، مرجوح پر فتویٰ دینا عمل کرنا جائز ہی نہیں. وقد نقل الاجماع علی ذلك،
علماء نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ فتاوی کبریٰ محقق ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں، قال فی زوائد الروضہ، فرمایا زوائد الروضہ میں ہے کہ انہ لا یجوز للمفتی، مفتی اور عمل کرنے والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر، کہ یہ فتویٰ دے یا عمل کرے جس قول کے اوپر اس کا دل چاہے یا جس صورت میں اس کا دل چاہے اس صورت پہ عمل شروع کر دے، اس قول کے اوپر فتویٰ دے دے، یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، من غیر نظر، بغیر غور کیے ہوئے کہ راجح کون ہے، مرجوح کون ہے، اہل ترجیح نے کس کو ترجیح دی ہے، اس پر غور کیے بغیر ویسے ہی جس مرضی قول کو اٹھا لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے یا فتویٰ دینا شروع کر دے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، یہ مجمع علیہ بات ہے، اس پر اجماع ہے، کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ فِي، ابن صلاح نے بھی ان دونوں باتوں کے اندر اجماع نقل کیا ہے۔ وَالْبَاجِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُفْتِي، اور مالکی سے جو باجی رحمۃ اللہ علیہ تعلق رکھتے ہیں، وہ مفتی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے مرجوح کے اوپر۔ وَكَلَامُ الْقُرَافِ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَ الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ، یعنی مرجوح کے اوپر فتویٰ دینا یا اس کے حکم بیان کرنا یا عمل کرنا مرجوح کے اوپر مجتہد مقلد کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَىٰ، یہ شریعت پر عمل کرنا نہیں، یہ شریعت کی پیروی نہیں رہے گی، یہ پھر خواہش کی پیروی بن جائے گی، جو کہ بالاجماع حرام ہے، حرام۔ شریعت پر عمل ضروری ہے، خواہش کے مطابق چلنا ناجائز، اور شریعت کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْحَا، ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، ایک بہت بڑی شخصیت، بڑا نام ہے، تقریباً ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ انہوں نے کسی جگہ پر ایک مسئلہ بیان کر دیا، اور وہ مسئلہ ایسا بیان کر دیا کہ وہ مسئلہ کافی اچھلا، کافی دارالفتاؤں میں گیا، ہمارے پاس جامع شفیہ میں بھی وہ مسئلہ آیا، پھر ان شخصیت کو بھی آنا پڑا ہمارے پاس۔ ہم نے اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت مانگی کہ یہ کس بنیاد پر مسئلہ ذکر کیا تھا، اس کا کوئی حوالہ تو دے دیا جائے۔ تو وہ فرمانے لگے میں نے فلاں کتاب کے اندر دیکھا تھا تو ایک قول لکھا ہوا تھا، تو وہ قول جو فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا وہ میں نے نقل کر دیا آگے، تو وہی میرا حوالہ ہے۔ تو پھر ہم نے یہی عرض کیا کہ بھائی قول تو دیکھیں نا، ایک مسئلے میں 20 30 60 70 قول بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قول کے اوپر فتویٰ دینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ فتویٰ تو راجح پر دیا جاتا ہے، جس کو ہمارے بڑے حضرات اہل ترجیح نے ترجیح دے دی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کسی بھی ایک قول کو اٹھا کر لوگوں کو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیے جائیں، یہ تو بڑی غلطی ہے۔ یہ بات جب سامنے آئی، انہوں نے اپنی غلطی کو بھی سمجھا کہ واقعتاً یہ بات آپ کی درست ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا اصول، یہیں سے وہ غلطی لگ گئی کہ کسی بھی قول کو دیکھ لینا کہ ہم نے کسی کتاب کے اندر وہ قول پڑھا تھا، وہ بات پڑھی تھی، اس کو آگے نقل کر دینا، یہ بڑی غلطی ہے، یہ خواہش کی پیروی ہے، اور شریعت کو چھوڑنا ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے بالاجماع، اجماعاً۔ اچھے طریقے سے پلے باندھ لینا ہے اس اصول کو۔ اس کے بعد وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ، ہم نے کہا تھا مجتہد بھی راجح کے اوپر فتویٰ دے گا یا فیصلہ کرے گا، عمل کرے گا، وہ غیر راجح کے اوپر غیر راجح کو دلیل نہیں بنا سکتا، تو مجتہد کے اندر اس کا محل کیا بنے گا، اس کا مصداق کیا بنے گا؟ ما لم تتعارض الادلۃ عنده، وہ جگہ جہاں دلیلوں میں تعارض نہ ہو اور وہ مجتہد عاجز نہ آ جائے ترجیح دینے سے، تو
تو ظاہر ہے وہاں ترجیح دی جا سکتی ہے نا، تو راجح دلیل کے مطابق فیصلہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، مرجوح جو اس کے اجتہاد کے اندر مرجوح آ رہی ہے اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ مجتہد میں اس کا مصداق یہ بن جائے گا وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اِجْمَاعًا، ہاں اگر وہ دونوں دلیلیں برابر کی ہوں یا اس میں سے کسی ایک کو بھی ترجیح نہ دی گئی ہو، تو وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اِجْمَاعًا، اس کی تفصیل آگے پوری وضاحت کے ساتھ آ جائے گی، اس مسئلے کو اپنی جگہ کے اوپر میں وضاحت کے ساتھ بھی بیان کر دوں گا۔ آگے جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، وقال الامام المحقق العلامہ قاسم بن قطلبغہ فی اول کتابہ، تصحیح قدوری میں فرماتے ہیں علامہ قاسم بن قطلبغہ کہ انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا بالتشہی، میں نے بڑے بڑے حضرات کو دیکھا ہے خواہش کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جہاں کوئی مسئلہ آ گیا، جہاں کوئی اپنا نقصان آ رہا ہے یا فائدے والی کوئی بات آ رہی ہے تو خواہش کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے۔ بعض قاضیوں سے تو میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ ٹھیک ہے کسی ایک قول کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ راجح کو دیکھا جائے۔ تو میں نے ان کے جواب میں یہی کہا کہ سنو، اتباع الہوا حرام، یہ خواہش کے اوپر چلنا ہے اور خواہش کے اوپر چلنا حرام ہے، حرام۔ اور اصول یاد رکھو، والمرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، راجح کے مقابلے میں جو مرجوح ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مرجوح ہے ہی نہیں، وہ مرجوح ہے ہی نہیں، راجح ہی راجح ہے، مرجوح کل معدوم ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا یا اس کے مطابق فیصلہ کرنا حرام ہے، حرام۔ اور والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور ترجیح بھی اسی کو ہوگی جس کو کوئی مرجح ملے گا اور اہل ترجیح نے اس کو ترجیح دے دی ہوگی، اور بغیر مرجح کے ترجیح یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ تو اس لیے خواہش پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے، راجح پر عمل کرنا ضروری ہے، ضروری۔ وقال فی کتاب الاصول الیعمری من لم يطلع علی المشہور من الروایتین والقولین، جو شخص دو روایتوں یا دو قولوں میں سے جو مشہور اور راجح ہے اس پر مطلع نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، فلیس لہ التشہی، کہ جہاں اس کو سہولت نظر آ رہی ہے، جہاں خواہش اور نفس متوجہ ہو رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، حکم بیان کرنا بغیر ترجیح کے اوپر غور کیے ہوئے جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ تفصیل کے ساتھ بات آ گئی، راجح پر عمل کرنا، اسی کے مطابق فتویٰ دینا، فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ وقال الامام ابو عمر فی آداب المفتی، آداب مفتی میں فرماتے ہیں اعلم، خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، ان من یکتفی بان یکون فتواہ، وہ شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل کسی ایک قول کے موافق ہو جائے، بھلے وہ مرجوح ہو یا راجح ہو، کوئی نہ کوئی قول ہونا چاہیے اس کے مطابق ہو جائے، یا مسئلے میں کسی ایک صورت کے مطابق ہو جائے، اور وہ وَيَعْمَلَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي التَّرْجِيحِ، اور وہ کسی ایک قول کے اوپر یا کسی ایک صورت کے اوپر عمل کر لے اور ترجیح نہ دیکھے، ترجیح میں غور ہی نہ کرے، اور جو قول سامنے نظر آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سے قول آ گیا، اس قول کے مطابق عمل کر لیا، راجح مرجوح کو نہیں دیکھا، فقط جاہلا، بہت بڑا جاہل ہے، اور اس نے اجماع کو ختم کر دیا ہے، خلاف اجماع عمل کیا ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ وحکی الباجی انہ وقعت لہ واقعۃ، فرماتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، فرمایا کہ ہوا یہ فَأَفْتَوْا فِيهَا بِمَا يَضُرُّهُ، کچھ مفتیوں نے، علماء نے کسی مسئلے میں جو ان کو درپیش تھا فتویٰ دے دیا، ایسا فتویٰ دے دیا جو ان کے خلاف تھا، بِمَا يَضُرُّهُ، فَلَمَّا سَأَلَهُمْ، جب انہوں نے جا کر ان سے پوچھا بھئی یہ تو مسئلہ میرا تھا، آپ نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما علمنا انہا لک، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا ہے، آپ کا پتہ ہوتا تو پھر ہم اس کے مطابق جواب دیتے۔ وَأَفْتَوْهُ بِالرِّوَایَةِ الْأُخْرَى، اس کے اوپر ملتی جلتی کوئی دوسری صورت بنا کر ایسا فتویٰ دے دیا
جو ان کے مقصد کے قریب تھا اور جس میں ان کا فائدہ تھا، انہوں نے وہ فتویٰ دے دیا. تو قال الباجی وهذا لا خلاف بین المسلمین ممن يعتد به فی الاجماع انه لا يجوز. یہ تو مسلمانوں کا اور قابل اعتماد مسلمانوں کا، بڑے بڑے مسلمانوں کا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. خواہش کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ شریعت کی پیروی نہیں ہے. بندہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو تو بندہ دیکھ کر فیصلہ کرنا تو ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی ہلاکت ہے. یاد رکھیے جب میں پڑھتا تھا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا جی نے مجھے بات بتائی، نصیحت فرمائی اور نسبت کی میرے پردادا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع شفیہ کی طرف کہ میرے ابا جی تیرے پردادا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ بات کہ ہم سے بڑا احمق کون ہوگا، ہم سے بڑا احمق کون ہوگا. 3 دفعہ فرمایا، ہم سے بڑا احمق کون ہوگا جو کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دے. اللہ اکبر. دنیا وہ بھی کسی کی، فتویٰ تو کوئی دوسرا بندہ لینے کے لیے آتا ہے نا اکثر، تو کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دے. دنیا وہ بھی کسی کی اور آخرت وہ بھی اپنی اور ہمیشہ کی وہ برباد کر دے. اس سے بڑا احمق کون ہوگا. اس لیے شخص کو دیکھ کر، کسی بندے کو دیکھ کر تم نے فتویٰ نہیں دینا. جو شریعت کا حکم بنتا ہے وہ ہر بندے کے لیے برابر ہے، تو ہر بندے کے لیے برابر ہے، لہٰذا بندہ دیکھ کر فتویٰ نہیں بدلنا. یہ بہت بڑی مصیبت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. یاد رکھنا، کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد نہ کرنا. میں سمجھتا ہوں اس وقت سے یہ بات میں نے پلے باندھ لی ہے کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی ہے. اس کو اچھے طریقے سے پلے باندھو. علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ، امام باجی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میں حیران ہوں جب ان کو نہیں پتہ تھا کہ مسئلہ میرا ہے تو میرے خلاف وہ جواب دے دیا جو میرے خلاف بنتا تھا. جب پتہ چلا کہ مسئلہ میرا ہے، بڑے آدمی کا ہے، تو میرے مطابق فتویٰ دے دیا انہوں نے آ کر. یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ اسی لائن کے اندر پڑھ گئے ہیں. یہ جو میں نے نصیحت آپ کے سامنے کی ہے اس کو اپنے پلے باندھ لینا. اچھا آگے چلیے. قال فی اصول الاقضیہ ولا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم. لگے ہیں اصول اقضیہ میں ہے کہ مفتی اور حاکم میں کوئی فرق نہیں. مفتی بھی راجح کے مطابق فتویٰ دے گا اور حاکم اور قاضی بھی راجح کے مطابق فیصلہ کرے گا. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، مگر اتنا فرق ہے کہ ان المفتی مخبر بالحکم. مفتی فتویٰ بتلاتا ہے، مسئلہ بتلاتا ہے، والقاضی ملزم به. آسانی کے لیے سمجھ لیں، قاضی اس کے اوپر عمل کرواتا ہے. مفتی کا کام بتلانا ہے، عمل کروانا نہیں، اور قاضی کا کام عمل کروانا ہے، وہ عمل بھی کرواتا ہے. بھائی یہ فرق ہے. باقی ولا فرق بین المفتی والحاکم، مفتی بھی راجح کے مطابق فتویٰ اور قاضی اور حاکم بھی راجح کے مطابق فیصلہ کرے گا. پھر اس کے بعد نقل کیا اصول اقضیہ میں وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ، مرجوح کے مطابق قاضی کا فیصلہ کرنا یا مفتی کا فتویٰ دینا خلاف اجماع ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے. وَسَيَأْتِي مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ تَرْجِيحٌ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. کہتے ہیں اس کے بعد عنقریب ہی وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس صورت میں کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس کے کو کوئی ترجیح ہی نہ ملی ہو اور دونوں قول یا دونوں صورتیں برابر کی ہوں، تو پھر کیا کرے گا مفتی، کیا کرے گا عمل کرنے والا، کیا کرے گا قاضی؟ برابر کی چوٹ ہے، دونوں طرف معاملہ برابر چل رہا ہے اور ترجیح کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. کہنے لگے اس کی تفصیل بھی عنقریب آ جائے گی. وقولی عن اہلہ، کہ اوپر نظم میں ایک لفظ آیا تھا عن اہلہ، کہ اس کو ترجیح دے دی ہو اہل نے. اہل سے کیا مراد تھا؟ کہ اس کو ترجیح دے دی ہو اہل ترجیح نے. یاد رکھیے ترجیح جو دیں گے کسی ایک قول کو وہ اہل ترجیح دیں گے جن کا یہ فن ہے، اور جن کا فن ہی نہیں ہے ہر عالم کی ترجیح بھی معتبر نہیں ہے. تو
تو جاہل کی ترجیح کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ جو اس فن کا ہی نہیں ہے، اس علم کو ہی نہیں جانتا، مہارت ہی حاصل نہیں ہے، وہ کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ اس کی ترجیح جائز ہی نہیں ہے۔ میرا جانا ہوا یونیورسٹی میں، کئی مرتبہ جانا ہوا، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں میرا جانا ہوا، وہاں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مقالہ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، اس سلسلے میں مشاورت کے لیے انہوں نے بلایا مجھے، پورے ملک سے علماء کو بھی، ڈاکٹر حضرات کو بھی اکٹھا کیا تھا، اس میں بھی جانا ہوا، کئی چکر لگے میرے۔ مقالہ جب میں نے پڑھنا تھا، اس وقت میری کچھ ڈاکٹر حضرات فتوے کے حوالے سے ہمارا کچھ مشاورت چل رہی تھی، تو کچھ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں میں سے بات نکلی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب اب دیکھیں نا، زمانہ بڑا بدل گیا ہے، ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے، کوئی مسائل کے اندر جو ہے نا اب تھوڑا سا ضرورت ہے اس چیز کی کہ اجتہاد کیا جائے۔ خواتین دیکھیں، جب تک ہم ان کو باہر نہیں نکالیں گے، اور تو یہ ہماری ترقی کے لیے میرے خیال میں ایک پہیہ ہے، جب تک وہ دوسرا پہیہ نہ ہو، موٹر سائیکل کیسے چلے گی، ترقی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ذرا تھوڑی سی نرمی، اس قسم کے مسائل ہیں، اس میں ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی میرے سے، دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے، میں نے یہ دیکھا بہت سارے مسائل میں بات چل رہی تھی، ماتے تھے کہ دیکھو نا ہم نے تو، میں نے اس مسئلے کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فلاں کتاب تھی، اس میں نے ان کا ایک قول دیکھا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، لہٰذا میں تو اسی کے مطابق طلباء کو پڑھا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں۔ وہ ایک صاحب کا مجھے فون آیا، وہ جج تھے، انہوں نے میرے سے ایک مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا یار گنجائش نکالو۔ میں نے ان کو بتایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فلاں کتاب ہے، اس میں ایک قول میں نے دیکھا ہے، لہذا تم اس کے اوپر عمل کر لو، اس کے مطابق اپنی ترتیب بنا لو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو تلفیق ہے۔ آپ کب سے اہل ترجیح بن گئے، اور آپ نے کب سے ترجیح دینا شروع کر دی، آپ کب سے مجتہد بن گئے؟ مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں کس بات کی؟ اجتہاد کی۔ آپ کو پتہ ہے مجتہد کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ اور کوئی ایک بندہ بھی اس وقت ایسا موجود نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت کتنی بڑی شخصیت تھے، 1800 کتابوں کے مصنف تھے، کتابیں پڑھتا ہے انسان دھنگ رہ جاتا ہے، کیسی کیسی حکمت والی باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں، اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ الہامی علم تھا، بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس کے باوجود جب کسی نے کہا حضرت آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجتہد سے کم نہیں۔ مان لگے میرے جیسا بندہ جب کہتا ہے کہ میں مجتہد نہیں بن سکتا، میں جب کوئی مسئلہ دیکھتا ہوں، اس کا جواب سوچتا ہوں، پھر جب جا کر فقہا کی عبارت دیکھتا ہوں، ان کا جواب پڑھتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں، میں خود دھنگ رہ جاتا ہوں۔ ادھر تو میرا وہم و گمان بھی نہیں گیا تھا، کیسی گہری، کیسی مضبوط دلیل دے دی ہے۔ جب میرے جیسا بندہ کہہ رہا ہے میں مقلد، تم کیسے مجتہد بن سکتے ہو؟ تو بہرحال یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کر دیا، اگر کسی کی ترجیح دیکھنی ہے تو میری اور آپ کی ترجیح یا کسی عالم کی ترجیح معتبر نہیں، جو اہل ترجیح ہیں، اور اہل ترجیح کون حضرات ہیں ان کی تفصیل اگلے صفحے پر آ رہی ہے، ان کی ترجیح معتبر ہے، ہر عالم کی بھی ترجیح معتبر نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کی ترجیح کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ تو مجھے تو حضرت بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، جو مسئلہ نہیں جانتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور بیان کرتا ہے، وہ جہل مرکب ہے، اس میں ڈبل جہل موجود ہے۔ ایک تو پتہ نہیں، اور ایک پتہ نہیں، دوسرا یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو کتنے جہل آگے، 2 جہل آگے۔ ہماری مثال جو اس قسم کی باتیں کرتے، بھی ہم بھی تو ترجیح دے سکتے ہیں، ہم بھی تو اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو وہ وہی لوگ ہیں جن کو مسئلے کا بھی پتہ نہیں، گہرائی کا پتہ نہیں، اور دوسرا یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں۔ یہ جہل مرکب ہے۔ بہرحال اس سے بچنا ہے، خوب اچھے طریقے سے یہ اصول ازبر کر لیں۔ ترجیح وہی معتبر ہوگی جس کو اہل ترجیح حضرات نے، جو کہ مجتہد ہیں، ان میں اجتہاد والی شرائط پائی جاتی ہیں، جن کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے، انہوں نے ترجیح دے دی ہو۔ اگر انہوں نے ترجیح نہیں دی تو پھر وہ راجح نہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی جائز نہیں، اس کی ترجیح کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کہہ دیا اہل ترجیح نے ترجیح دے دی ہو، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، ہر عالم کی ترجیح معتبر نہیں ہے۔
اسی کی معتبر ہوگی جو صاحب فن ہو، جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہوں، جو اس درجے کا ہو اور اہل ترجیح کی تعریف اس کے اوپر فٹ آتی ہو، امت نے اس کو اہل ترجیح مان لیا ہو، تو پھر اس کی ترجیح معتبر ہوگی. ہر عالم کی ترجیح معتبر نہیں ہے. عرض کیا اہل ترجیح کی بات چل رہی تھی. اب اس اہل ترجیح کے حوالے سے آگے پوری تفصیل آ رہی ہے کہ اہل ترجیح کون سے فقہا ہوتے ہیں، کون سے حضرات ہوتے ہیں، کس درجے کے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا تفصیل ہے. اس کے بعد پھر وہ تفصیل شروع ہونے لگی ہے. تیسرے سبق میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسال.